السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 436 پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 97 ترجمہ معارف القرآن۔ بنا دیا اللہ نے کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے قیام کا سبب اور حرمت والے مہینہ کو اور حرم جانے والی قربانی اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم لوگ باور کر لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر اشرفی۔ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرم پر شکار کرنے کو حرام فرمایا تھا۔ اب اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح حرم وحشی جانوروں اور پرندوں کے لیے باعث امن ہے، اسی طرح وہ انسانوں کے لیے بھی باعث امن ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور سعادتوں کے حصول کا سبب ہے۔ عرب میں کوئی امیر اور کوئی رئیس نہیں تھا جو ضعیف و مظلوم کا حق قوی اور ظالمس دلا سکے، اور جو کوئی کسی بدکار کو سزا اور نیکوکار کو سزا دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کی معاملات کی درستگی اور اصلاح کا سبب بنا دیا، چونکہ بیت اللہ کی تعظیم ان کے دل و دماغ میں مستحکم ہو چکی تھی اور ان کے رگو پے میں سرایت کر چکی تھی۔ چنانچہ وہ اس شہر میں جنگ و جدال سے اجتناب کرتے تھے۔ سال کے 4 حرمت والے مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں بھی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے تھے، اور زائرین بیت کو بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے مامون و محفوظ رکھتے تھے۔ اسی طرح قربانی کے جو جانور حرم میں لے جائے جاتے تھے، جن کو ہدی اور قلائد کہا جاتا تھا، ان کی بھی بیت اللہ کی وجہ سے تعظیم کرتے تھے۔ مناسک حج کی ادائیگی کی وجہ سے اس بے آب و گیاہ اور بنجر زمین میں تمام دنیا کے مسلمان ٹوٹ کر آئے تھے، اور ہر جگہ سے یہاں تجارتی سامان پھل اور غلہ پہنچتا ہے، اور اس بیت کی وجہ سے ساکنان حرم کے لیے اسباب جست فراہم ہوتے ہیں۔ دور دور سے لوگ حرم میں آ کر عبادت کرتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت سے اجتناب کرتے ہیں، حرم میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ حرم میں نمازیں پڑھتے ہیں اور طواف کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ حج کا اجتماع دیکھ کر محشر کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اور وہ برے کاموں سے باز رہنے اور باقیہ عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ زائرین یہاں آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، اپنا دل یہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور ساری عمر یہیں آنے کی پیاس رہتی ہے۔ المختصر، بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس چوکور مخصوص بلند گھر کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں بنایا، یعنی کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے قیام کا سبب، جس چیز کے سبب سے لوگوں کے معاملات قائم و درست ہو۔ کعبہ کی زیارت کر کے اور اس کا طواف کر کے لوگ حج و عمرہ کی عبادت کو انجام دیتے ہیں، جس سے ان کی آخرت درست ہوتی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا ہے اور تمام دنیا سے تجارتی سامان کھینچ کر کعبہ کی سرزمین پر چلا آتا ہے، اس سے ان کی دنیا درست ہوتی ہے، اور کیا حرمت والے مہینوں کو بھی لوگوں کے امور قائم رہنے کا سبب، یعنی اس مہینے فریضہ حج کی ادائیگی کریں، یا سب ماہ حرام مراد ہے، کہ لوگ اس میں لوٹ مارنے سے بے خوف رہتے ہیں، اور حرم جانے والی قربانی اور پٹے والے جانوروں کو بھی کاموں کے قیام کا سبب کیا ہے، یعنی ان کے سبب سے چور وغیرہ کے تعرض سے لوگ محفوظ و معمون ہیں، اور یہ
یعنی جو کیا گیا وہ اس لیے ہے کہ تم باور کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کہ مذکورہ بالا تمام امور مشروعہ دینی و دنیاوی ضرروں کے دفعیہ اور ان کے منافع کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ان امور مذکورہ کے وقوع سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا شارع کتنی بڑی حکمتوں کا مالک ہے اور یہ اشیاء اس کے علم سے باہر نہیں، الغرض اس کا علم جمیع اشیاء کو محیط ہے، یعنی صرف آسمان و زمین اور اس میں موجود اشیاء ہی نہیں بلکہ کوئی معلوم ہو، یعنی جس میں کسی کے علم سے وابستہ ہونے کی صلاحیت ہو، یعنی اس کا علم جمیع اشیاء کو محیط ہے، یعنی صرف آسمان و زمین اور اس میں موجود اشیاء ہی نہیں بلکہ کوئی معلوم ہو، یعنی جس میں کسی کے علم سے وابستہ ہونے کی صلاحیت ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تخصیص کے بعد تعمیم محض تاکید کے لیے ہے۔ اس مقام پر اچھی طرح سے آیت نمبر 98 اعلم ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، ترجمہ معارف القرآن، یقین مانو کہ بے شک اللہ غضب دینے میں بڑا سخت ہے اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تفسیر اشرفی، یقین مانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ محارم ربانیہ کی ہتک اور پھر اس پر اصرار کرنے والوں کو عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ اس کے برعکس جو محارم کی محافظت کرتا ہے یا اس کے محارم کی ہتک کر کے پھر تائب ہو جاتا ہے تو وہ مغفرت و رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور بے شک اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کریمانہ ہے، اچھی طرح سے جان لو کہ آیت نمبر 99 ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، ترجمہ معارف القرآن، آیت نمبر 99 ترجمہ معارف القرآن۔ رسول پر صرف تبلیغ ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرو اور جو تم چھپاؤ۔ تفسیر اشرفی، رسول پر صرف تبلیغ ہے کہ وہ بتا دے کہ ان امور کو بجا لانے میں ثواب ہے اور ان امور میں ارتکاب پر عذاب۔ ان پر جو واجب تھا انہوں نے پہنچا دیا، وہ اپنے فریضہ سبک دوش ہو گئے۔ اب تمہارے اوپر حجت قائم ہو گئی کہ اگر کوئی سرے منہ انحراف کرے گا سزا پائے گا، اور پھر کوئی عذر مسموع نہ ہوگا، سنا نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرو اور جو تم چھپاؤ۔ الحاصل، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ظاہر اور پوشیدہ امور کو جانتا ہے، یعنی جو قول فعل ظاہر کرو اسے بھی جانتا ہے اور جو چھپا کر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ جس پر تمہارا مواخذہ ہوگا، خواہ وہ تمہارا عمل تھوڑا اور نہایت قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تمہارے اقوال و افعال میں بعض طیب ہے اور بعض خبیث، یوں ہی تمہارے افراد اور اموال وغیرہ میں بھی بعض طیب ہے اور بعض خبیث۔ تو کہیں قول طیب کو قول خبیث کی طرح، فعل طیب کو فعل خبیث کی طرح، مال طیب کو مال خبیث کی طرح اور فرد طیب کو فرد خبیث کی طرح نہ سمجھ لیا جائے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔